مشتاق احمد یوسفی کی سوانح عمری زرگزشت، قسط نمبر 22، چیپٹر کا نام موصوف کی الوداعی پارٹی۔ ہم نے کہا بندو خان تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس نے مسٹر لطیفی کو ڈسمس کر دیا ہے؟ بولا رات 3:45 گھنٹی بجا کر مجھے سرونٹ کوارٹر سے بلا لیا۔ بندو خان ذرا چیک کرو کوکو کلاک سے یہ کوئل بار بار کیوں نکلی پڑ رہی ہے؟ کیا ہاف بوائلڈ انڈا دینا مانگتی ہے؟ میں نے کلاک دیوار پر سے اتار کر میز پہ رکھ دیا۔ بولا ہم کو کیش کی چابیاں دے کر چارج ہینڈ اوور کر دو۔ میں نے میز پر سے چابیاں اٹھا کر پکڑائیں تو جانتے ہو کیا بولا؟ بولا مسٹر لطیفی یو آر فائرڈ۔ ہم نے پوچھا بندو خان تمہیں فائرڈ کا مطلب معلوم ہے؟ بولا بابو جی ہم نے کبھی کسی چپڑ کناتی کالے صاحب کی غلامی نہیں کی، ساری عمر انگریزوں کی چاکری کی ہے۔ آج تک مالک کو گالی کا جواب اور سودے کا حساب نہیں دیا۔ بندہ ایک دم وفادار آدمی ہے، کبھی چور اچکوں کی طرح استعفیٰ دے کر خود نہیں بھاگا، ہمیشہ عزت کے ساتھ فائرڈ ہوا۔ پوچھا پھر 5 سال سے یہاں بے عزتی کی روٹی کیوں کھا رہے ہو؟ کہنے لگا مالک تو درجنوں کے حساب سے ٹانگ کے نیچے سے نکال دیے، پر ایسا جنٹلمین آدمی نہیں دیکھا جو دل میں وہی زبان پر سڑی سے سڑی گالی دیتا ہے پر دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، پیسہ ایک نہیں بچاتا، کسی میم سے بات نہیں کرتا، سبزی کو ہاتھ نہیں لگاتا، ہفتے میں ایک روز بھی عبادت اور حساب نہیں کرتا۔ خدا کی قسم ساری حرکتیں مسلمانوں کی سی ہیں۔ تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں تو جانوں نائی کے استرے سے ڈرے ہے۔ یہ بھی بندو خان سے ہی معلوم ہوا کہ موصوف پہلے تو شب کو ہی اپنا گنجینہ گوہر کھولا کرتے تھے، لیکن اب تو صبح دم ہی دروازہ خاور کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہنے لگا اب تو بوتل سے منہ لگا کے خالص پیتا ہے، نہ سوڈے کا ٹنٹا نہ برف کا بکھیڑا، پر کتنا ہی نشے میں کیوں نہ ہو کسی کی تنخواہ نہیں بڑھاتا، اور صفائی تو بڑے صاحب کا جزو ایمان ہے، ہماری تمہاری طرح ہر طرف بلغم تھوکتا نہیں پھرتا، کھانسی آتی ہے تو تھوک کر رومال جیب میں رکھ لیتا ہے۔ پہلے دن میں 2 مرتبہ بات لیتا تھا، لیکن ایک شام نہاتے نہاتے ٹب میں ہی سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو مجھے آرڈر دیا کہ ڈنر لگانا مانگتا۔ اپن تو انگریز کی پرائیویٹ لائف میں دخل نہیں دیتا، پر ڈاکٹر بٹر فیلڈ نے بھرے ٹب میں سونے کی ممانعت کر دی۔ اب پٹرے پہ کھڑے ہو کر ہماری تمہاری طرح غسل کرے ہے۔ میں نے تام چینی کا مگ لا کر دے دیا ہے، اسی میں بیئر پیوے ہے، اسی میں بیڈ ٹی پیوے ہے، اسی میں شیو کرے ہے، اسی سے نہاوے ہے، پر یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اپن انگریز کی پرائیویٹ لائف میں دخل نہیں دیتا۔ پھر کتے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر حلفاً کہنے لگا ٹونی کے سر کی قسم بڑا صاحب اتنی پینے لگا ہے کہ کھانے کو حرام سمجھے ہے۔ کلفٹن کے سارے مچھروں نے دور دور سے مہاجرت کر کے صاحب کی مچھردانی میں پیر الہی بخش کالونی بنا لی ہے۔ کس واسطے؟ کہ دن کو بھی شرابی خون کی لت پڑ گئی ہے۔ بازے نئے نئے خون پینے والے تو کاٹتے ہی بے سدھ ہو کر پٹ سے گر پڑے ہیں۔ سویرے گلمسی جمعدار جھاڑو سے سمیٹ کر گٹر میں پھینکے ہے۔ شرابیوں کا یہی حشر ہوئے ہے۔ بڑا صاحب اور ٹونی ایک ہی کمبل تلے رین بسیرا کرے ہیں۔ کیا بتاؤں کیا محبتی کتا ہے، رات بھر صاحب کے گلے میں ٹانگ ڈال کے سوے ہے، پر یہ حرام کا پلہ بھی پینے لگ گیا ہے۔ جب نشہ زیادہ چڑھے ہے تو 2 ٹانگوں پہ کھڑے ہو کر صاحب لوگوں کی طرح ناچے ہے۔ پوچھا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ٹونی کو شراب پیتے دیکھا ہے؟ بولا نہیں، مسلمانوں کی طرح چھپ کے پیوے ہے۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس وقت پیے ہوئے ہے؟ بابو جی میں ہی تو اسے ہر روز ٹوائلٹ کرانے دوسری کوٹھیوں کے سامنے لے کے جاتا ہوں، ادھر کے کتے بھی استنجے کے لیے ادھر آوے ہیں۔ جس دن ٹونی پیے ہوئے ہو پیر گلمبر شاہ کی درگاہ کی طرف نہیں جاتا، چاہے کاٹ ڈالو۔ ایک دن موصوف نے ہمیں صبح 9 بجے ہی طلب کر لیا، فرمایا تمہاری اینک کا نمبر صحیح ہے؟ ہم نے اسبات میں سر ہلایا تو پوچھا کیا میں ہاتھی سے مشابہت رکھتا ہوں؟ بی فرینک۔ ہم نے نفی میں دائیں بائیں دیر تک سر ہلایا، بلکہ بی فرینک کے اتباع میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی ناک تو بلکہ کچھ زیادہ ہی چھوٹی ہے۔ ارے صاحب وہ تو بگڑ گیا۔ بولا لک ہیئر، میں اپنی ناک کے بارے میں اپنے ماتحتوں کے سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہوں۔ ہم گردن جھکائے چپ چاپ باہر آ گئے۔ غالباً اسے ہماری دل شکنی کا احساس ہوا ہوگا، جبھی 10 منٹ بعد پھر بلا لیا اور خلاف معمول سامنے بٹھا کر اپنے بے بس ماتحت کو اپنے مخصوص انداز میں منانے کی کوشش کرنے لگا۔ بولا بینک آف انگلینڈ کا گورنر لارڈ نارمن 24 سال سیاہ و سفید کا مالک رہا، نخوت خود سری اور خود رائے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، کاروباری لین دین کے فیصلے بھی الہامی انداز میں کرتا تھا، یعنی بے سوچے سمجھے۔ 1935 میں جب اس نے ماہر اقتصادیات پروفیسر کلے کو اپنا ایڈوائزر مقرر کیا تو ساتھ ہی یہ ہدایت کی کہ تمہارا کام ہرگز مجھے یہ بتانا نہیں کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے،
تمہارا کام مجھے یہ بتانا ہے کہ میں نے فلاں فیصلہ کیوں کیا۔ اس نے 20 منٹ پہلے لوٹی ہوئی پت لوٹا دی، پھر ہمیں زیر لب مسکراتا دیکھ کر کہنے لگا، بھلا میں تمہیں کسی طرف سے ہاتھی لگتا ہوں؟ دیکھو تو اس ہفتہ وار رسالے میں لطیفی نے میرے خلاف کیسا گندا آرٹیکل چھپوایا ہے۔ لکھا ہے میں روز ایک بوتل زر مبادلہ کی پی جاتا ہوں، اور سرخی لگوائی ہے کہ میں بینک میں سفید ہاتھیوں کا سرغنہ ہوں۔ سفید تو میں بے شک ہوں، لیکن قدرت نے مجھے سون نہیں بخشی کہ اس میں لپیٹ کر لطیفی کو زمین پر پٹخنیاں دے سکوں۔ اور ان رسالوں کا کیا ہے، آج 2-3 اشتہار دے دوں تو ایک دن میں سفید ہاتھی کالا ہو جائے گا۔ لطیفی نے یہ بہتان بھی لگایا ہے کہ میری تنخواہ 2700 روپے ہے، حالانکہ تمہیں تو خود معلوم ہے کہ میری تنخواہ 2600 روپے ہے۔ ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا کر چلنے لگے تو خوش دلی سے بولا، اور ہاں، اپنی ناک کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم نے بھی خوش دلی سے جواب دیا، سر ویسے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن لگتا ہے بہت چھوٹے چہرے پہ لگی ہوئی ہے۔ اینڈرسن ان عام انگریزوں کی طرح نہیں تھا جو برٹش آرمی اور انصاف کی فتح پر یقین رکھتے ہیں، جو ایک ہفتے باسی لندن کے اخباروں میں پاکستان کی خبریں پڑھتے ہیں اور رات کو BBC سے کل کے موسم کی پیش گوئی اور بگ بین کی لوری سن کر سو جاتے ہیں۔ ویکینڈ پر ہاکس بے پر جا کر صرف سمندری غسل پر قناعت نہیں کرتے، موج مستی کرتے ہیں۔ اتوار کو 10 بجے تک بستر پہ پڑے اینٹتے رہتے ہیں، پھر نیکر پہن کر بیئر پیتے ہیں۔ جو ذرا کاہل ہیں وہ بیئر پی کے نیکر پہنتے ہیں۔ اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے دھوپ میں گھاس کے اس پالش پر کتے جسے وہ اپنا گارڈن کہتے ہیں میں پڑے رہتے ہیں۔ اینڈرسن واحد انگریز تھا، معاف کیجیے گا، واحد اسکاٹ تھا جو اتوار کو نہ تو ہاکس پہ جاتا تھا، نہ ہی 10 بجے تک بستر پہ پڑا اینٹتا تھا، نہ نیکر پہنتا تھا، نہ دھوپ میں بیٹھ کر گھاس کو گھورتا تھا، بس بیئر پیتا تھا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ وقتاً فوقتاً تاکید کرنے لگا، اخبار غور سے پڑھا کرو۔ ون فائن مارننگ تم ملکہ کی برتھ ڈے آنرز لسٹ میں اپنے جنرل مینیجر کا نام دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماؤ گے۔ ابھی تو تم مجھے صرف سر پہ ٹرخا دیتے ہو، چند روز بعد سر ولیم کہنا پڑے گا۔ سر ولیم کہتے ہوئے تم کتنے سویٹ لگو گے۔ اس دفعہ تمہارے باس کو نائٹ کا خطاب مل رہا ہے۔ اس نے جب یہ مژدہ تیسری بار سنایا تو ہم نے پیش کی مبارکباد دے دی، جس کا اس نے صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کیا، اور ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ بھی کیا کہ جولائی میں لندن کا پھیرا لگا تو ہر مجسٹری سے سفارش کر دوں گا کہ تمہیں بھی کوئی چھوٹا موٹا خطاب دے دیں، آخر تم کب تک مسٹر پہ گزارا کرو گے۔ 2-3 مہینے بعد خطابات کی فہرست اخبار میں چھپی تو دفتر میں سب لوگوں نے اول تا آخر اور نیچے سے اوپر فہرست کھنگال ڈالی، لیکن اس کا اسم گرامی کہیں نظر نہ آیا۔ صرف یہی نہیں، اس سال کسی ایسے شخص کو خطاب ملا ہی نہیں جس کا نام W یا A سے شروع ہوتا ہو۔ شام کو اس نے کسی کام سے بلایا تو ہماری پھوڑ کمان سے تیر نکل گیا، سر لگتا ہے ڈان کی فہرست میں آپ کا نام 7 رہ گیا۔ اینک کو ناک کی نوک پہ رکھ کر فرمایا، ایک ہفتے پہلے برطانیہ کے ہائی کمشنر نے میری رضامندی چاہی تھی، لیکن میں نے خطاب لینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتا وہ کتیا لیڈی اینڈرسن کہلائے، مائی فٹ، جب تک میں زندہ ہوں اسے یہ عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کا اشارہ اپنی مسز کی طرف تھا۔ اسی طرح کی 2-3 فہرستوں کا دیدہ ریزی سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ سر کا خطاب بھی اس کی ایک دل پسند فینٹیسی ہے۔ کبھی کبھی اس پر چارلس ڈکنس کے پک پک پیپر کے ہیرو کا گمان ہوتا تھا، ہمیشہ ناکام اور نامراد پر سدا پر امید اور قابل محبت۔ براعظم ایشیا میں غالباً وہ واحد انگریز تھا جسے 35 سال بینکنگ کے پیشے سے وابستہ رہنے کے باوجود کوئی خطاب نہیں ملا، ورنہ 5-6 سال لال مرچ کھانے کے بعد تو ہر انگریز کو کوئی نہ کوئی خطاب مل جاتا تھا، خواہ اس کے کارہائے نمایاں اس سے آگے نہ بڑھے ہوں کہ پچھلے سیزن میں اس نے سب سے زیادہ مرغابیاں ماریں یا کم سے کم ہٹ لگا کر زیادہ سے زیادہ سوراخوں میں گیند داخل کر کے گولف کا ٹورنامنٹ جیتا۔ ایک روز ہم ایک ضروری کام کے سلسلے میں نیشنل بینک آف انڈیا کے مینیجر مسٹر مکائی سے ملنے گئے تو باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ کرکٹ پر میرے پاس مختلف زبانوں میں 4500 کتابیں ہیں۔ اس موضوع پر میرا ذاتی کتب خانہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پچھلے 27 سال میں 10-12 ملکوں میں تبادلے ہو چکے ہیں۔ کتب خانہ اٹھائے پھرتا ہوں۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، جس کھیل سے ہمیشہ ہمیں چڑ رہی، اس پر اس اللہ کے بندے نے اتنی کتابیں اور ایسی ایسی جناتی زبانوں میں جنہیں وہ خود بھی کبھی نہ پڑھ سکے گا، نہ جانے کتنے جتن سے ہمیں جلانے کے لیے جمع کی ہیں۔ ذرا چل کے یہ گنج ہائے فرومایا دیکھنا تو چاہیے۔ ہم نے اشتیاق ظاہر کیا تو بولے اتوار کو گھر آ جاؤ،
لیکن یاد رہے کتاب خوبصورت بیوی کی طرح ہوتی ہے، دور سے کھڑے کھڑے دیکھ کر داد دینے کے لیے، بغل میں دبا کر لے جانے کے لیے نہیں۔ مسٹر میکائی کو کچھ دن پہلے CBE کا خطاب ملا تھا۔ ہم نے مبارکباد دی اور ساتھ ہی اینڈرسن کے خطاب قبول نہ کرنے کا تذکرہ کیا۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا، پھر بولا، اینڈرسن نے عرصہ دراز تک چارٹرڈ بینک میں ملازمت کی ہے۔ سوئس کے اس پار اس سے زیادہ قابل اور الکوہلک بینکر ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، لیکن چارٹرڈ بینک ان دونوں صفات کو ایک ہی ذات میں دیکھنے کی تاب نہ لا سکا۔ ایک پارٹی میں اینڈرسن لغزیدہ لغزیدہ قدموں سے چلتا ہوا اپنے باز کی نئی نویلی دلہن کی گود میں جا کر بیٹھ گیا اور اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک چائے واردات پر ہی ڈسمس نہ کر دیا گیا۔ برما کی لڑائی کے دوران یہ اپنی بیوی کو رنگون میں سوتا چھوڑ کر میدان جنگ سے میرے ساتھ ہی کلکتہ بھاگا تھا۔ اب اس خاتون نے گلاسکو میں طلاق کا مقدمہ دائر کر دیا ہے، جس میں تنسیخ نکاح کا جواز یہ پیش کیا ہے کہ اس کا اور میرا نباہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سوتے میں نکاح شکن خراٹے لے لے کر میرے ذاتی خوابوں میں غلط ساؤنڈ ایفیکٹس دیتا ہے۔ عادتیں بھی گندی ہیں، چھوٹی انگلی سے ناک کریدتا رہتا ہے، ٹوتھ برش کو 20 برس سے چھوا تک نہیں۔ مزید برآں کثرت مینوشی کے سبب وظیفہ زوجیت کی بجا آوری سے 10 سال سے معذور ہے، نیز مفرور ہے۔ مسٹر میکائی نے مزید فرمایا، اس کی تو ہنی مون کے دوران ہی طلاق پر گفت و شنید شروع ہو گئی تھی۔ 20 سال تک طلاق اور نکاح کی سرحدوں پر نسبندی لائن کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ اپنے جواب دعویٰ میں اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مدعا الیہ بسلسلہ روزگار کراچی میں سکونت پذیر ہے اور وظیفہ زوجیت کی ادائیگی میں 2 عظیم براعظم حائل ہیں۔ شاعر نے ٹھیک کہا ہے، وقت میں یہی بات ہے کہ گزر جاتا ہے، تو اچھا یا برا ہمارا بھی گزر گیا۔ ایک دن اینڈرسن نے دیوار کو ٹکٹکی باندھ کر تکتے ہوئے کہا، میں اگلے ہفتے وطن جا رہا ہوں۔ ایک دن اس دیوار پر میری تصویر نائٹ کے لباس میں آویزاں ہوگی۔ اس وقت میں زمین میں 6 فٹ نیچے سو رہا ہوں گا۔ افسوس میرے قرب کے باعث تمہارا کیریئر بھی تباہ ہو گیا، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، مگر میری اچھائیوں ہی کو یاد رکھنا۔ اس نے سر جھکا لیا، غالباً وہ رو رہا تھا۔ 3-4 مہینے سے بینک میں یہ افواہیں گشت کر رہی تھیں کہ اب کا گیا واپس نہیں آئے گا۔ لوگوں نے ابھی سے اس کے جانشین کو بڑا صاحب کہنا شروع کر دیا تھا۔ پنجابی مثل کے مصداق دریا ہنوز کوسوں دور تھا، لیکن یار لوگوں نے ابھی سے شلواریں کاندھوں پہ ڈال لی تھیں۔ لوگ آدھے آدھے گھنٹے ان کے انتظار میں کھڑے رہتے کہ ادھر سے گزریں تو کورنش بجا لائیں۔ بڑے بڑے آدم خور افسر ان کے سامنے گھگیانے لگے تھے، گویا جنگل کے شیر خوف سے ہرن بن گئے تھے۔ جمعے کو سب لوگ ایک ہی مسجد میں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ پچھلے چند روز سے اینڈرسن اور بھی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ ڈرائیور اگر بائیں طرف کا دروازہ کھولتا تو دائیں طرف سے اترتا، اور اگر وہ دایاں دروازہ کھولتا تو یہ بائیں طرف سے کود پڑتا۔ لوگوں نے ہم سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ ہماری بربادیوں کے مشورے آسمانوں کے علاوہ دفتر میں بھی ہو رہے تھے، جو کہیں زیادہ خطرناک تھے۔ عام خیال یہ تھا کہ اس کے جہاز کے عدن پار کرنے سے پہلے ہی ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک دن ہمیں بہت لگن اور تندہی سے کام کرتے دیکھ کر مرزا کہنے لگے، صاحب برستی می میں سفیدی کرنے سے کیا فائدہ؟ اب جو اس نے خود ذکر چھیڑا تو ہم نے بھی آواز میں ایک جہان کی رکت بھر کے کہا، جانے سے پہلے ہمیں اپنی نشانی ایک سرٹیفکیٹ تو دیتے جائیے۔ کہنے لگا، میں نے تمہارے بارے میں مکمل رپورٹ اپنی ڈائری میں لکھ چھوڑی ہے، آخری دن نقل کرا کے مجھ سے دستخط کروا لینا۔ کل تمہیں ایک الوداعی تحفہ دوں گا، ایک بہت کارآمد کتاب، میرا سرمایہ عزیز۔ اگر میری طرح تم نے اسے سمجھ کر پڑھ لیا تو ایک دن میری ہی طرح جنرل مینیجر ہو جاؤ گے۔ دوسرے دن حسب وعدہ کلید کامیابی ہماری نظر کر دی۔ یہ ایک مجلد کتاب تھی جس میں بینکنگ کے حالیہ مسائل پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا تھا۔ حالیہ سے ہماری مراد 1898 کے مسائل ہیں، یعنی جب یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کی ورق گردانی کے بعد ہم قائل ہو گئے کہ اسے پڑھ کے ہر شخص جنرل مینیجر بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ 1898 میں پیدا ہوا ہو۔ روانگی سے ایک دن قبل افسروں نے اسے شیزان میں الوداعی پارٹی دی۔ 10 پاؤنڈ کا 100 منزلہ کیک بطور خاص بنوایا، جس کی سفید آئسنگ پر تولہ تولہ بھر کے 3 گلابی آنسو لرزاں تھے۔ ان کے نیچے چاکلیٹ سے لکھا تھا، فیئر ویل سر۔ سپاس نامہ یعقوب الحسن غوری نے ان سپاس ناموں کی مدد سے ڈرافٹ کیا تھا جو پچھلے 30 برسوں میں ایک اسٹول سے دوسرے اسٹول تک تبادلے کے موقعوں پر چپڑاسیوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ گرامر کی غلطیوں کے خوف سے یہ احتیاط برتی تھی کہ اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں گھڑا تھا، بلکہ ہر خیال کا اظہار کسی ریڈی میڈ محاورے کے ذریعے کیا تھا۔
باب محاورہ اردو کے انگریزی ترجموں کا مذاق اڑاتے تو آپ نے بہتوں کو دیکھا ہوگا، مگر ایسا سپاس نامہ نہیں دیکھا ہوگا جس میں یعقوب الحسن غوری نے ہر خیال کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی محاورہ استعمال کیا تھا اور پھر ان انگریزی محاوروں کا من و ان لفظی ترجمہ کر دیا تھا۔ اتفاق سے اس دن وہ اپنی اینک بھی گھر بھول آئے، اس وجہ سے انہیں مستقبل اور بھی تاریک نظر آ رہا تھا، لہٰذا سپاس نامہ بڑی ہی دقت اور رکت کے ساتھ پڑھا۔ گلے میں پھندا پڑ گیا، جسے بعد میں کیک کے تینوں اشک خونی کھا کر صاف کیا۔ بولے جناب عالی، ہمارے لیے انتہائی مسرت اور ملال کا سنگم ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ انتظامی گتھیوں کے سینگ پکڑ کے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ آپ اپنی موم بتی دونوں طرف سے جلاتے رہے ہیں۔ یہ اس نومولود بینک کے دانت نکلنے کا زمانہ تھا، مگر آپ نے کمال چابک دستی سے بینک کی کشتی کو ایک طرف چٹان اور دوسری طرف بھنور سے بچا کر ساحل پہ لا کھڑا کیا۔ یہی نہیں، آپ نے مخالف بینکوں کے بادبانوں کی ساری ہوا بھی نکال دی۔ آپ نے اس ادارے کی ترقی کے لیے کوئی پتھر اتھل پتھل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ آپ کبھی اپنی پتوار پر سر ٹکا کر نہیں سوئے۔ بینک کا پرچم لہراتے ہوئے آپ نے کبھی اپنی پیروں کے نیچے کائی نہیں جمنے دی۔ ہمیں آپ کی جدائی کا بڑا صدمہ ہے۔ ہم تمام عملے کی طرف سے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بغیر یہ بینک چلانا ایسے ہوگا جیسے ہیملیٹ کا ڈرامہ پرنس آف ڈنمارک کے بغیر کھیلنا۔ ہم آپ کی خدمت میں گوٹے کا ہار اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے آنسو مگرمچھ کے نہیں ہیں۔ آپ نے اس شیرخوار ادارے کی خاطر اپنی کمزور صحت مکمل تباہ کر لی ہے۔ آپ کی صحت کی بحالی کے لیے ہم اور ہمارے معصوم اطفال 24 گھنٹے دعا کرتے ہیں۔ دنیا دیکھے گی کہ ہمارا ہر قدم آپ کے نقش قدم پہ پڑتا چلا جائے گا اور ہم اپنا باقی ماندہ کیریئر آپ کی دانائی سے حاملہ نصیحتوں کی روشنی میں گزاریں گے۔ ہمیں شیکسپیئر کا کوئی حسب حال شعر تو یاد نہیں، لیکن ایک بہت بڑے شاعر غالب نے اپنے بادشاہ کو دعا دی تھی کہ خدا تمہیں 1000 سال سلامت رکھے اور ہر سال 50,000 دن کا ہو۔ تو جناب عالی، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ اتنے عرصے سلامت رہنے کے علاوہ اس بینک کے جنرل مینیجر بھی رہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سپاس نامے کو کس طرح ختم کریں۔ ہم شرمندہ ہیں کہ مختصر نوٹس کے سبب ہم اسے چھپوا کر سنہری فریم میں پیش نہیں کر سکے۔ ممکن ہے آپ کو اس میں املا کی ضرورت سے زیادہ غلطیاں بھی نظر آئیں، کیونکہ مسز ڈیکونا ٹائپسٹ 1.5 مہینے سے میٹرنٹی لیو پر ہے، مگر غلطی کرنا انسان کا کام ہے اور معاف کرنا فرشتوں کا۔ ہم ہیں جناب کے انتہائی تابع دار اور غمزدہ خادم، جن کے دونوں سرے باوجہ مہنگائی بمشکل مل پاتے ہیں۔ اینڈرسن کے چہرے بشرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ سپاس نامہ سن کر چکرا گیا ہے۔ اکاؤنٹنٹ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر خود کو کھڑا کیا اور جوابی تقریر میں شکریہ کا ایک لفظ بولنے کے بعد ہی برس پڑا۔ کہنے لگا، میں نے آپ لوگوں کی ٹریننگ میں بڑا مغز مارا ہے، اپنے علم کا آخری قطرہ تک آپ کے دماغوں میں پمپ کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آئی کہ اس کے باوجود آپ نے ایک کیلنڈر سال میں 50,000 دن کی سفارش کیسے کر دی۔ آپ نے یہ تو سوچا ہوتا کہ اگر سال کے دن اس قدر بڑھا دیے گئے تو سالانہ سود میں کمی کے باعث ایک ہی ہفتے میں سارے بینکوں میں تالے پڑ جائیں گے۔ رخصتی مصافحہ کرتے وقت کہنے لگا، اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اخبار ذرا توجہ سے پڑھنا۔ ون فائن مارننگ ملکہ کی برتھ ڈے آنرز لسٹ میں اپنے باس کا نام دیکھ کر تم خود کو کتنا خوش نصیب سمجھو گے۔ سنہری فریم خرید کے رکھ لو، نائٹ کے چوکے میں فوٹو کھنچوا کر تمہیں ایئر میل سے بھیج دوں گا۔ تمہارے اور حیدری کے علاوہ کسی اور کو تو کرسمس کا کارڈ بھی نہیں بھیجوں گا۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ہم نے بھی مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی۔ شام کا جھٹپٹا سا ہو چلا تھا اور وہ غالباً آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے دھوپ کی اینک لگائے ہوئے تھا۔ اس شرابی کی پیار بھری پھپتیاں، کام نکلوانے والی گھرکیاں اور جھوٹی خفکیاں آنکھوں میں پھر گئیں، اور وہ شوخیاں اور گستاخیاں بھی یاد آتی چلی گئیں جو ہم اس رنتے بلا نوش کی شان میں کرتے رہے اور معاف ہوتے رہے۔ اگر اینک کو کان پر ٹکانے کا کھڑاک نہ ہوتا تو اس کی فوٹو کے بدلے میں اور کچھ نہیں تو اس طرح سے اپنا کان ہی کاٹ کر بطور نشانی اس پیر مغاں کو پیش کر دیتے، جس کا حرف شرابی دل پر کیا کیا خرابی لایا تھا۔